آج کوئٹہ کے اندر سب سے پہلے تو جو دھماکہ ہوا ہم سارے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی طرف سے اور اپنی پوری سینئر قیادت کی طرف سے میں تعزیت بھی کرتی ہوں، مذمت بھی کرتی ہوں اس افسوسناک واقعے کی، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری پوری خان صاحب کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں ہمارے جو کوئٹہ کے اندر جو لیڈرشپ ہے کہ وہ ہاسپٹلس کا وزٹ کریں اور شہداء کے فیملیز کو بھی وزٹ کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایز آلویز جو نون لیگی کرائے کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے بڑی عجیب و غریب مضحکہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹس پھر انہوں نے جاری کی ہیں، اور مضحکہ خیز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جاگیر نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ نے جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے ہمارے 22 کروڑ کے ملک کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے، اور اس ملک کو ہمیشہ جاگیر کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جی 12 کروڑ کے جو صوبہ ہے اس کے حقوق کو اس طرح سے وہ ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا، تو بی 22 کروڑ کے جو 22 کروڑ 75 لاکھ کا جو ملک ہے اس کی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کے جو امپورٹڈ اور مسلط شدہ جو ڈمی وزیر اعظم ہے وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت کا مشورہ کرنے کے لیے، کوئی تعیناتی کرنی ہو یا اس نے اگر یہاں پہ کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چھینک بھی مارنی ہو تو فل کیبنٹ سمیت ان کو جا کے حاضری دینی پڑتی ہے۔ تو 22 کروڑ کا ملک بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ پھر یہ جو آپ بخلاہٹ کا شکار ہو کے اوچھیت کنڈے اور غیر آئینی آپشنز کے اوپر جو آپ کا صلاح مشورہ جاری ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، جس طرح میدان کے اندر عوام کے میدان کے اندر آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہمارے کان پک گئے، میڈیا اس چیز کا گواہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ سن کے کہ اگر آپ کو ارلی الیکشن کرانے کا شوق ہے تو آپ جا کے اسمبلیز جو جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے تحلیل کریں۔ ہم نے بات کی ہے تو اس دن سے آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ حالانکہ سوچیں اگر غور کیا جائے تو حکومتیں تو ہماری ہیں، اسمبلیز تو ہم اپنی تحلیل کر رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اس ملک میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سلیکٹڈ ہو کے، ان کو کوئی بٹھا دے۔ اب پریشانی کا عالم یہ ہے کہ بٹھانے والے موصوف تو چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ اب اگر اسمبلیاں جو کہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تحلیل ہوتی ہیں تو پھر ہم آئیں گے کیسے؟ عوام تو ان کو حلقوں کے اندر ان کے جو لوگ ہیں آگے آپ دیکھیے گا، یہ انشاءاللہ جب تحلیل ہوتی ہیں تو پارلیمنٹری بورڈ تو بنانے پڑیں گے نا، انشاءاللہ ہو کا عالم ہوگا، کوئی ٹکٹ لینے والا آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک سیٹ سے کہنا مریم کو کہ اور ان کے والد محترم کو اور چیری بلاسم کو کہ خود ہی لڑیں الیکشن، یا آپ شوق پورا کر لینا خود، اور اطاعت آرڑ کو بہت ہی ماشاءاللہ اچھل کود کرنے کا شوق ہے نا، 2-4 سیٹوں سے آپ بھی لڑ کے ذرا اپنی شوق پورا کر لینا۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں جو کرائسس ہے وہ بہت بڑا کرائسس ہے، اور اس کرائسس کو خالی جس طرح سے آپ سوچیں کہ کہنے کو چلے جائے ڈمی وزیر اعظم بھی ہیں تو پاکستان کی نمائندگی تو کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں امبیرسمنٹ کا سامنا، جہاں جاتے ہیں یہ ملک کا تماشا لگاتے ہیں۔ خالی باتوں سے اور الٹے پلٹے شعر پڑھنے سے اگر معاملات ٹھیک ہوتے تو ہم آپ کو کوئی ٹیوشن کے لیے کوئی ٹیچر رکھ دیتے کہ آپ کو سیدھے شعر کر کے تو آپ سارا دن یہ پڑھتے رہیں اور شاید ہمارے ملک کے مسائل اور اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت متقاضی ہیں سیریس قسم کی پالیسی کے، ڈیسیجنز کے، اسٹیبلٹی کے۔ وہ کیسے آنی ہے؟ وہ ہمارے باتیں کرنے سے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے سے، NRO2 لینے سے اور اچھی اچھی باتیں کرنے سے نہیں آنی۔ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ اس ملک کے اندر فیئر فری الیکشن کرایا جائے، دوسرے مرحلے کے اندر جو بھی گورنمنٹ میجورٹی کے ساتھ آئے
وہ اس کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ. اور پھر یہ چیزیں لنک کرتی ہیں. پہلے یہ دو چیزیں اگر ہوئیں گی تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی, اور یہ لنک کرتی ہے آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی انسٹیبلٹی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اگر کسی کو بھی اس ملک کا 22 کروڑ عوام کا رتی برابر بھی اس کو فرق پڑتا ہوئے گا, اس کو کیئر ہوئے گی, تو وہ اس بارے میں ضرور سوچے گا. لہٰذا اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے ملک کا سوچیں, 22 کروڑ عوام کا سوچیں. ٹھیک ہے آج عوام آپ سے, آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ سے ناراض ہے. وہ آپ سے انشاءاللہ بیلٹ پیپر کی شکل میں, بیلٹ باکس کی صورت میں اپنا بدلہ لے گی. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں. میری اپیل ہے پالیسی سازوں سے, مقتدر حلقوں سے, سپریم کورٹ سے, کہ آپ کا ملک ایکچولی وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت. ہمیں سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے نہ لیے تو شاید بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے, جو کہ نظر بھی آ رہی ہے زرداری صاحب کو, اور یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں, جن میں بڑی جماعتیں تو دو ہیں نا, پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی. آپ ذرا غور کریں پاکستانیوں کے یہ جو فضل الرحمان ہے, اس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ اس کے دماغی جو گند تھا, جو گٹر تھا, جو اس کی شخصیت کا اصلی چہرہ تھا, جو کہ اس نے ایک روپ دھارا ہوا تھا اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے, یہ بدبودار شخص, آپ اس کی زبان دیکھیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ تو جو وعدے کیے گئے تھے, اس کی ساری جو اس نے زمین گرم کی, جو اسلام آباد میں دھرنے دیے, جن کی فرمائشوں پہ دیے, وہ سب کچھ ڈوب گیا ہے. آپ اپنے, وہ کہتے ہیں نا کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تے مراسی دا منڈا کدی بھی چودھری نہیں بن سکتا. تہاڈا حال وہ ہے مولانا, تسی کدی بھی صدر مملکت کے خواب آپ کو کسی نے دکھائے تھے, اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ابھی جا کے فکر کرو کہ اگر اپنی سیٹ دوبارہ بھی آپ جیت سکتے ہو کہ نہیں. انشاءاللہ آپ کی ضمانت ضبط ہوگی, ابھی جو آپ نے بد زبانی استعمال کی ہے. مجھے آپ کی, میں بالکل بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی والدہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں بولوں گی, کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے. اگر وہ زندہ ہوتی تو انہیں شرمندگی ہوتی ہے آپ کو اپنا بیٹا کہنے پہ اور آپ کو پیدا کرنے پہ. اس دن پہ شرمندگی ہوتی جس دن تم پیدا ہوئے. اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کے بارے میں سوچو. اگر تمہاری بیوی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کی عزت کی جائے, وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی ماں, بہن اور بیٹی کے لیے یہ زبان استعمال نہیں کرتا جو غلیظ زبان تم نے استعمال کی ہے. تم نے اپنی اوقات دکھائی اور تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک بے شرم, اسلام سے, اسلامک ویلیوز سے, اسلامک اقدار سے تمہارا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نسل میں, تمہاری تربیت میں اچھا خاصا کھوٹ ہے اور کوئی کافی کمی رہ گئی ہے, کہ تم سیاسی شکست کو برداشت نہیں کر سکے. اور ایک باولے اور پاگل پن کا تمہارا یہ عالم ہے کہ تم نے آ کے لوگوں کی ماؤں کو, بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور اوپر سے مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سارا دن ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے, اس کا جواب ہم کون سے صاف ستھرے الفاظ کے اندر دیں؟ ہم کیا کہیں؟ کیا ہم اس کی بھی ماں کو ایسے ہی گالی دیں؟ کیا ہم اس کی بھی بیٹی کو ایسے ہی گالی دیں؟ پھر دوسری جماعت میں جن کے یہ کرائے کے اوپر چل رہا ہے, جنہوں نے کوائنز کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے, یہ کوائنز والا گڈا, وہاں پہ پہلے اس نے محترمہ کے بارے میں بھی یہی کہ جی عورت کی تو حکمرانی ناجائز ہوتی ہے. تو اب جس جائز عورت کے ساتھ آپ جائز حکمرانی کے جو آپ ماشاءاللہ سے اسٹیج شیئر کرتے ہو, اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ایک عورت کو مولانا کہہ کے پکارتے ہیں, تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ روشنی ڈالیں گے جو ان کے جلسے میں آتی ہیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یا ایون میں تو مریم صاحبہ کو بھی بتاؤ, ان کو آپ کیا سمجھتے ہو, کس حیثیت سے دیکھتے ہو؟ کیونکہ وہ تو جلسے میں جاتی بھی ہیں, تقاریر بھی کرتی ہیں, اور ان کی پارٹی میں بھی کافی عورتیں ہیں. لہٰذا یہ جو فرسٹریٹڈ ٹولہ ہے, ان کی زبان اور ان کی فرسٹریشن یہ بتا رہی ہے کہ ان کی سیاسی کشتی ڈوب چکی ہے, ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے, ان کی انویسٹمنٹ جا چکی ہے,
اور انہوں نے جن کے اشاروں کے اوپر اس ملک کے اندر چھوٹے بڑے لانگ مارچ نکالے تھے وہ ان کا تو اپنا اب ماشاءاللہ سے رفو چکر ہو گئے. اب آپ اپنا بندوبست کرو. آپ کا دن اسی طرح رفو چکر ہونے کا ہے جس دن الیکشن ہو گیا. آپ کی آپ کے آنے والی نسلوں کی سیاست دفن ہے انشاءاللہ.